سورہ الحدید 57 22 23 ما اصاب من مصیبہ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. نہیں پہنچتی مصیبت میں سے زمین میں اور نہیں تمہارے نفسوں میں سوائے پہلے سے کتاب میں ہے، یہ کہ ہم اس کو بری رہا کر دیتے ہیں، بے شک وہ اللہ کے اوپر آسان ہے. اب اللہ بتا رہا ہے کہ قرآن مجید میں یہ مصیبت جو ہے، کیلمٹی جو ہے، وہ دو طرح کی ہے. ایک تو زمین میں آتی ہے، زمین پر کیلمٹی آتی ہے، اور ایک انسان کی نفس پہ آتی ہے. نفس کا تو ہم نے پڑھ لیا ابھی. زمین پہ کیسے آتی ہے؟ زلزلہ آ گیا صاحب، ہریکینز آ گئے، طوفانی بارش. یہ جو دیکھتے نا آپ دنیا میں ڈیزاسٹرز آف دا ورلڈ، سونامی آ گئی. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پہنچتی مصیبت زمین میں یا اس کے نفسوں میں جو کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، مگر ایک وقت مقرر ہے، اس کا ایک ٹائم ہے. تو وہ کہتا ہے سوائے کہ یہ اس کو ہم بری رہا کر دیتے ہیں. یعنی ویسے تو زمین ہر چیز اپنی سٹیبل چل رہی ہے، سٹیبل ہے. اور جب اللہ کو زلزلہ دینا، وہ اللہ نے کتاب میں لکھا ہوا تھا، ریلیز کر دیا یا اس کو بری کر دیا. وہ زمین ہل گئی، زمین نے اپنا کام دکھا دیا. زمین ہم اتنے سکون میں سمجھتے ہیں کہ روزانہ ہم صبح اٹھیں گے، ہمارا گھر ویسی رہے گا، ہر چیز ویسی کی ویسی رہے گی. یقین کریں آپ، اتنا آپ کو 100% یقین ہے کہ میں روزانہ صبح اٹھوں گا، ایسی ہوگا صبح مجھے یہ کرنا سب باتیں، اس سے انتقام لینا، اس کو برا کرنا، اس کے میں یہ کروں گا وہ کروں گا. یہ پتہ نہیں صبح زمین اٹھتی اور دڑ ہلتی چلی، گڑ گڑ، اور اب اللہ کہتا ہے سوتے رہ گئے، جاگتے رہ گئے، پوری زمین کے اندر دفنا دیا، ختم، دیٹس اٹ. تو وہ کہہ رہا ہے پہلے سے وہ لکھا ہوا ہے کتاب میں. اللہ نے نفس پہ جو آزمائش کرتا ہے یہ زمین پر، وہ ہم نے پہلے سے لکھا ہے، سوائے جب اس کو بری کر دیں، اس کو ریلیز کر دیں، فری کر دیں. اور وہ دیکھ رہے آپ دنیا میں کنٹینیوس ہو رہا ہے. یہ کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ بتا رہا آگے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. تاکہ جو تم سے گزر جائے اس پر تمہیں مایوسی نہ ہو اور نہیں اتراؤ اس کے ساتھ جو تم کو دیا جائے. اللہ کسی دھوکے باز کو اور فخر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اب جب یہ کیلمٹی آئی زمین پر یا نفس میں آئی، تو یا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس پہ بچ گئے، گزر گیا آپ سے، تو آپ مایوس نہ ہو جو نقصان ہو جائے. مایوس آدمی کیوں ہوتا ہے کہ وہ اس کا اپنے کہتا ہے میری زندگی تباہ ہو گئی. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ اس لیے کر رہا ہوں میں تاکہ تمہیں جو اس سے گزر جائے اس پہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اور تمہیں اگر کامیابی اللہ دے دیتا اس پہ اتراؤ نہیں، کیونکہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ایفرٹس آپ ڈال رہے ہیں، آپ کی کام ہے ایفرٹس ڈالنا، لیکن کامیابی اور آپ کی نقصان پہنچا دینا ہے یہ اللہ کرتا ہے. تو آپ کو آپ کی ایگو نہیں آنے دے آگے. تو اللہ کہتا ہے ہر دھوکے اور فخر جتانے والا، اترانے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا. یہ انسان کی ٹریننگ ہے، یہ انسان کی نفسیات کی تسلی کے لیے ہے. سائیکالوجی کی تسلی یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے جو گزر گیا، آپ کا نقصان ہو گیا، تو آپ اس سے مایوس نہ ہو. قالوا ان اللہ راجعون، بے شک ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم فرات محسوس نہ کہ ہم بچ گئے، تو یہ لکھا ہوا گیا. اور نہ اتراؤ، تفرحو، فرات محسوس کرنا، اترانا اس کے ساتھ جو تمہیں دیا گیا. تو آپ کو جو مل جائے اس پہ آپ سے اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ نے رحم کر دیا. اس کے علاوہ آپ بس کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے، اللہ کی رحمت کا تابع رہنا ہے کہ رحمت ہو گئی، شکر ہو گیا. اترا نہیں سکتے ہم. اگر ہم اترائیں گے تو اللہ کہہ رہا ہم اللہ کسی دھوکے باز کو، فخر جتانے والے کو اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا. یہ جو کیلمٹیز ہیں یہ اللہ اپنی پاور دکھاتا ہے کہ میں کون ہوں. یہ بتانے کا مقصد یہ کہہ رہا ہے کیوں کرتا ہوں میں یہ نقصان زمین پر یا آپ کی نفسیات، آپ کو پتہ چلے آپ ہیلپ لیس ہیں، ہیلپ لیس. اس کے آگے سر تسلیم خم کردہ، اس لیے تو میں نے کہا کہ ہیلپ لیس ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے. کر رہے ہیں، کامیابی وہ دے رہا ہے تو اترا رہا ہے، اور اگر وہ نقصان کر رہا ہے تو مایوس ہو رہا ہے، کیونکہ سب کچھ اپنے پہ لے رہا ہوتا آدمی.
کہ میں نے ایسا کیا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, اور نقصان ہو تو مایوس بیٹھ جاتا ہے. یہ دونوں چیزوں کو ہٹانا چاہ رہا اللہ تعالیٰ. اللہ کو سامنے رکھیں, اللہ کی روشنی کو سامنے رکھیں کہ ہمارے ساتھ اگر چیز کامیاب کچھ مل جائے تو ہم اس کا شکر کریں, اور ہمارے ساتھ اگر نقصان ہو جائے قالوا ان اللہ ان راجعون, بے شک ہم اللہ کے لیے اللہ کی طرف لوٹ جائے. وبشر الصابرین, اور صبر کرنے والے بن جائیں.